الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ گفتگو چل رہی تھی وسیلہ سے متعلق، اور اس سے قبل کے درس میں اس بات پر گفتگو کی گئی کہ جائز اور درست وسیلہ میں ایک قسم ہے اللہ تعالیٰ کے بہترین، اچھے، خوبصورت، بے عیب و پاک و صاف اسماء حسنہ و صفات علیٰ، نام اور صفتوں کے وسیلے سے دعا کرنا، جس پر تفصیلات بیان کیے جا چکے ہیں۔ دوسری قسم ہے التوسل الی اللہ تعالی بالاعمال الصالحہ، وسیلہ اختیار کرنا اللہ رب العالمین کے حضور میں اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے، اپنے خود کے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرنا۔ اگر آدمی اپنے نیکیوں کو وسیلہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول کرتا ہے، اور اس کے اس نیکی کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین اس کے اوپر رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ اس قسم کا وسیلہ جائز اور درست ہے۔ کہتے ہیں وَذَلِكَ فِي الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الَّتِي تَوَافَرَتْ شُرُوطُهَا، نیک اعمال کا وسیلہ لینا جس کی ساری شرطیں مکمل ہوں، وہ جائز اور درست ہے۔ وَذَلِكَ كَأَن يَقُولَ الدَّاعِي، وہ اس طرح سے ہے کہ دعا کرنے والا کہے اللہم بِإِیمَانِی بِکَ وَمُحَبَّتِی لَکَ وَاتِّبَاعِی لِرَسُولِکَ اغفر لی، کہ اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تیرے نبی تیرے رسول کی اتباع کرتا ہوں، لہٰذا تو میری مغفرت کر دے۔ تو آدمی کس کو ذریعہ بنا رہا ہے کہ اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، تجھ سے محبت کرتا ہوں، تیرے نبی کی اتباع کرتا ہوں، اس لیے تو مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ پر ایمان لانا یہ ہمارا نیک عمل ہے، اللہ سے محبت کرنا یہ ہمارا نیک عمل ہے، اور اللہ کے رسول کی اتباع کرنا یہ ہمارا نیک عمل ہے۔ تو اپنے نیکیوں کو وسیلہ بنا کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا جائز اور درست ہے، اپنے نیکیوں کو وسیلہ بنا کر کے۔ اس کی کئی دلیلیں ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے کہ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دعا سکھائی وہ دعا کیا ہے؟ ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہم کو جہنم سے بچا لے۔ تو یہاں پر وسیلہ کس کو بنایا گیا؟ اپنے ایمان کو وسیلہ بنایا گیا۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، اے اللہ ہم ایمان رکھتے ہیں ان باتوں پر جو تو نے نازل کیا، یعنی قرآن مجید پر، واتبعنا الرسول، اور تیرے رسول کی ہم نے اتباع کی، پیروی کی، ہم نے تیرے رسول کی اتباع اور پیروی کی، ان کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، لہذا تو ہمیں گواہی دینے والوں میں سے یعنی مومنین میں سے بنا دے۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، کہ ہمارے رب اننا سمعنا منادیا، ہم نے ایک آواز لگانے والے کو سنا،
جو آواز لگا رہا تھا، ینادی للایمان، ایمان کی طرف بلا رہا تھا، ایمان کی ندا لگا رہا تھا، اس کی طرف پکار رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ ان آمنوا بربکم، تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا، تو ہم نے ان کی بات کو مان لیا، ہم ایمان لے آئے اپنے رب پر، ربنا فاغفر لنا، اے ہمارے رب تو ہمیں معاف کر دے، کس کو؟ ہمارے گناہوں کو، فاغفر لنا ذنوبنا، وکفر عنا سیئاتنا، ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہم سے دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا۔ یہ 3 آیتیں یہ بتلاتی ہیں کہ انسان جب دعا کرے تو اپنے نیکیوں کو وسیلہ بنا سکتا ہے۔ اب اس کے لیے شرط ہے، شرط کیا ہے کہ ہم جس نیکی کو اللہ کے سامنے وسیلے کے طور پر رکھ رہے ہیں واقعی وہ نیکی ہو۔ ہاں، ہم کوئی بدعت کریں اور اس کو وسیلہ بنائیں کہ اللہ میں نے 40ویں میں 4 ڈگ کھانا کھلایا ہے لہٰذا تو مجھے معاف کر دے، تو وہ تو نیکی نہیں ہے نا، پھر وہ وسیلہ کیسے بن جائے گا، ہے نا؟ اللہ میں نے آج تک 7 چکر اجمیر کا لگایا ہے تو مجھے معاف کر دے، تو فرشتے بھی جوتے لے کر دوڑا دیں گے اس کو، بولے کہ اپنے گناہوں کا وسیلہ بنا رہا ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنی نیکی کو جب وسیلہ بنا رہا ہو تو واقعی میں وہ نیکی ہو۔ دوسری بات، جس نیکی کو وہ وسیلہ بنا رہا ہے اس نیکی کو کرتے وقت وہ مخلص رہا ہو، خلوص کے ساتھ اس نیکی کو کیا ہو، اس لیے کہ جس کو ہم نیکی کہہ کے اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کو کرتے وقت ہمارے اندر اگر ریاکاری رہی ہوگی تو اللہ کے وہاں ویسی قبول نہیں ہوگی، جو نیکی قبول نہیں ہوگی وہ نیکی ہمارا وسیلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو وسیلہ بنائیں، اللہ سے معافی طلب کرنے کے لیے کہے کہ اللہ ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے تو ہمیں معاف کر دے، تو اس بات میں ہم سچے ہوں، ہم ایمان میں واقعی پختہ ہوں، جھوٹ موٹ کا دیکھ دکھاوا کا ایمان نہ ہو، وہ ایمان ہو جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ ایسا ویسا ایمان لے کر آدمی چلا جائے گا کہ اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تیرا ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے تو تجھے معافی کہاں سے ملے گی؟ پہلے ایمان تو ٹھیک کر۔ خلوص کے ساتھ کیا ہو، اللہ میں نے حج کیا ہے تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا نا کہ یہ حج کس لیے کیا ہے، اس لیے تو نہیں کیا کہ اس کا بھائی گزشتہ سال حج کر کے گیا تو اس سال وہ کمپٹیشن میں آیا ہے، اگر یہ حج میں حج نہیں کروں گا تو میرے بھائی بولے گا دیکھ تیرے سے کم پیسہ تھا فری میں حج کر لیا، تیرا پیسہ زیادہ ہو گیا تو حج نہیں کر پایا، ہے نا؟ میں حج نہیں کروں گا تو دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گا، لوگ کیا بولیں گے مجھے، ہے نا؟ اس لیے تو حج نہیں کیا۔ اللہ میں نے یہ پیسہ تیرے راہ میں صدقہ کیا ہے تو میرے مصیبتوں کو تکلیفوں کو دور کر دے، تو اللہ رب العالمین یہ دیکھے گا کہ اس کی مصیبت اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے یہ جو صدقہ کیا ہے اس صدقے میں کمائی کہاں تک صحیح ہے، حلال پیسے سے صدقہ کیا کہ حرام پیسے سے صدقہ کر دیا، ہے نا؟ اللہ یہ بھی تو دیکھے گا۔ تو وہ واقعی عبادت ہو، خلوص کے ساتھ کی گئی ہوئی عبادت ہو، تب جا کر اس کو انسان کیا کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو وسیلے کے طور پر قبول کرے گا۔ بڑی پیاری حدیث ہے صحیح بخاری کی، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ، وہ ایک گاؤں میں گئے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کو لے کر کے، تو وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، ہم سب وہ واقعہ سنے ہیں، ان کو کڈنیپ کروا لیا، ظلم کرنا چاہا، ان کی عزت لوٹنی چاہی۔ انہوں نے کیا کیا؟ وضو بنائی، نماز پڑھی، نماز پڑھ کر کے دعا کر رہی ہے اور دعا میں وسیلہ اختیار کر رہی ہے، اپنی نیکی کو وسیلہ۔ اے اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے بندے تیرے نبی ابراہیم پر ایمان رکھتی ہوں۔ 2 بات ہو گئی، میں نے اپنے جسم کو اپنے شوہر ابراہیم کے سوا کسی کے لیے حلال نہیں سمجھا ہے، اگر میں اس معاملے میں سچی ہوں، اگر یہ کام میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے تو مجھے اس ظالم بادشاہ سے بچا۔ تو سارہ کی یہ دعا جو بتلا رہی اس میں وہ وسیلے کی ساری شرطیں داخل ہو جاتی ہیں، تجھ پر میرا ایمان ہے، تیرے نبی پر میرا ایمان ہے، یہ مطلب اس وقت ایمان کے لیے جو 2 چیز ضروری تھی وہ ان کے پاس موجود تھا۔ تیسری چیز، جس مصیبت سے بچنا چاہتی ہیں اس مصیبت کے سلسلے میں، ہے نا، کہ اللہ
یہ ظالم بادشاہ میری عزت لوٹنا چاہتا ہے اور میں نے اپنے آپ کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے لیے حلال نہیں سمجھا ہے۔ آج ہمارے گھر کی عورتیں یہ دعا کر ہی نہیں پائیں گے، کر پائیں گی؟ بھلے وہ عزت نہ لٹواتی ہوں لیکن عزت دکھاتی ضرور ہیں، تو کیا وہ یہ دعا کر کے بچ جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرے گا؟ بھئی ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کسی کے لیے میں اپنے آپ کو حلال نہیں سمجھتی، اس کا مطلب اسے چھونے کا دیکھنے کا اختیار صرف ابراہیم کو، باقی کسی کو نہیں ہے۔ بے پردہ ہو کر کے، شارٹ ڈریسز پہن کر کے بازار میں گھومنے والی عورتیں، بے پردہ ہو کر کے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے والے ڈریس پہن کر کے فوٹو کھینچ کر کے سوشل میڈیا میں ڈالنے والی عورتیں، وہ اگر یہ دعا کو کریں گی تو کیا ان کی یہ دعائیں قبول ہوگی؟ شوہر کے لیے حلال ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اس کے ساتھ ہم بستری کرنا ہے۔ شوہر کے لیے حلال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے چھونے، مجھے دیکھنے، میرے جسم سے فائدہ اٹھانے، تینوں کی تینوں چیزیں صرف میرے شوہر کو اس کا حق حاصل ہے، اس کے علاوہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ کتنی ساری عورتیں ہمارے سماج کی ایسی ہیں جن کے یہاں کیا ہوتا ہے، عام حالتوں میں اگر اچھے ڈریس پہنے بھی رہتی ہیں تو شادی بیاہ کے موقع پر، گھر میں کسی کی شادی ہو یا اس کی اپنی شادی ہو تو اس کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ دوسروں سے کپڑوں کے معاملے میں، فیشن کے معاملے میں کمپٹیشن کرنے کے چکر میں وہ اس معاملے کو گنوا دیتی ہیں جس کو وہ یہ کہہ سکتی ہیں کہ اللہ میں نے یہ کام تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ حضرت سارہ دوسری بات کیا کہتی ہیں، اگر میں اس معاملے میں سچی ہوں، یعنی میرا ایمان سچا ہے، اگر میں جو کہہ رہی ہوں کہ میں اپنے آپ کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے لیے حلال نہیں سمجھا، مطلب ان کا یہ کام خلوص کے ساتھ کیا گیا تھا۔ جب میں نے کہا نا خلوص کے ساتھ کیا گیا عمل ہونا چاہیے، خلوص کے ساتھ کیا گیا ہو تو ایسی صورت میں جا کر کے کیا ہوگا، اس وسیلے کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ وَمِنَ السُّنَّةِ، اور حدیث کی دلیلیں کیا ہیں؟ حدیث بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیث قال، بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا رجلا، ایک آدمی کو، یقول، وہ دعا کر رہے تھے، اللہم انی اسألک باننی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، کوئی بھی چیز مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو اکیلا ہے، تو بے نیاز ہے، نہ تو تجھ سے کوئی جنم لیا ہے اور نہ تو کسی سے جنم لیا ہے، تیرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد سأل اللہ باسمہ الاعظم، اس نے اسم اعظم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، الذی اذا سئل بہ اعطا، کہ جب اس کے ذریعے سے دعا کیا جائے تو اس کو دے دیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، اور جب اس کے ذریعے سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دعا کو قبول کرتا ہے۔ کتنا خوبصورت دعا، ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک، اے اللہ تجھ سے میں مانگ رہا ہوں، میں بھکاری ہوں، مانگ رہا ہوں، ہے نا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے سامنے فقیر ہو، ہے نا۔ فقیر اسی کو کہتے ہیں جو کمانے کی، حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ مسکین وہ ہے جو کمانے کی طاقت رکھتا ہے لیکن اس کی کمائی اس کی ضرورتوں اس کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ تو فقیر جو کمانے کی طاقت نہیں رکھتا، انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کے سامنے تم سب فقیر ہو، کیونکہ تم اللہ رب العالمین کے بنا طاقتوں کو، بنا مدد کے تم کچھ حاصل نہیں کر سکتے ہو، اپاہج، مجبور، کمزور، عاجز، کچھ نہیں انسان کے پاس۔ اسألک، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگتا ہوں، ہے نا۔ اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، اللہ کہے گا مجھ سے کیوں مانگ رہا ہے، کل تو کسی اور سے مانگ رہا تھا، جا وہی جا، ہے نا، کل تو کسی اور سے مانگ رہا تھا، آج پھر یہاں کیوں آیا، جا وہی جا۔ اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں کا مطلب کیا ہو گیا کہ اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، میں کسی اور سے مانگتا ہی نہیں ہوں، ہے نا۔
میرے ہاتھ اٹھیں گے تو تیرے ہی سامنے اٹھیں گے مانگنے کے لیے بس، اور کسی کے سامنے نہیں، میں کسی سے مانگ ہی نہیں سکتا۔ اور میں تجھ سے کیوں مانگ رہا ہوں؟ اس لیے کہ میرا ایمان ہے، میرا بھروسہ ہے، میرا یقین ہے، اشہد، کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں، انک انت اللہ الذی لا الہ الا انت، کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی اللہ ہے ہی نہیں، اور جب تو ہی اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی اللہ ہے ہی نہیں، اس لیے میں تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ کوئی اور اللہ ہوتا تو بات الگ ہوتی، لیکن کوئی اللہ ہے ہی نہیں، تب کیسے کسی اور سے مانگے؟ تو اللہ ہے، اس لیے تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ الاحد الصمد، تو اللہ ہے، تو اکیلا ہے۔ الصمد، تو بے نیاز ہے، تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بے نیاز، جس کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ تیرے علاوہ جتنے ہیں سب ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، تو بنا ضرورت اور بنا محتاجگی کے ہے۔ جو دوسرے لوگ محتاج ہیں، جو خود محتاج ہیں، وہ کیا کھاک دیں گے؟ وہی دے سکتا ہے جس کو محتاجگی لاحق نہ ہو، جو ضرورت مند نہ ہو۔ انت الاحد الصمد لم یلد ولم یولد الذی لم یلد ولم یولد۔ میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ نہ تو تیرا کوئی والد ہے، نہ تیری کوئی اولاد ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ بڑی زبردست بات ہے، لم یلد ولم یولد۔ کتنا بھی بڑا آدمی ہو، اگر اس کا باپ ہو نا تو کمزور ہے، اس کا اگر باپ ہے تو کمزور ہے۔ باپ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باپ سے چھوٹا ہے نا۔ آدمی کتنا بھی اونچا مقام پر پہنچ جائے، لیکن اگر اس کا کوئی باپ ہے، اس کا کوئی والد ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ کمزور ضرور پڑے گا۔ باپ کے کہنے پر کچھ نہ کچھ وہ غلط ضرور کرے گا نا، کوئی بھی آدمی ہو۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرا کوئی باپ نہیں ہے، مطلب اللہ کسی سے چھوٹا نہیں ہے۔ بیٹا باپ سے چھوٹا ہوتا ہے؟ اللہ کسی سے چھوٹا نہیں ہے۔ باپ کمزوری ہوتی ہے انسان کی دنیا میں، اللہ تعالیٰ تمام قسم کی کمزوریوں سے پاک ہے نا۔ دوسری بات، آپ کے جیب میں جو 10 روپے ہے وہ آپ کے باپ کی کمائی ہے، مطلب یہ آپ کی نہیں، آپ کو ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی والد نہیں ہے، باپ نہیں ہے، کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب وہ ہے جو دنیا کی بادشاہت ہے یہ اللہ کی اپنی ہے، کسی سے اس کو ملا نہیں ہے نا۔ یہ جو بادشاہت ہے اس کی اپنی ہے، اس کو کسی سے ملا نہیں ہے۔ اور نہ ہی اللہ رب العالمین سے کوئی اولاد ہے۔ اولاد بھی انسان کی کمزوری ہوتی ہے، اور انسان کے مرنے کے بعد اولاد اس کا وارث ہوتا ہے نا۔ اللہ رب العالمین کا کوئی وارث نہیں ہے، اس لیے کہ اسے کوئی اولاد نہیں۔ باپ کی کچھ صفتیں بیٹے میں ضرور پائی جاتی ہے، باپ کی صفتیں بیٹے میں ضرور پائی جاتی ہے، جیسے رنگ روپ کا ایک جیسا ہونا، بولنے کا طریقہ کا ایک جیسا ہونا۔ بہت ریئر ہوتا ہے کہ باپ گرم مزاج ہو تو بیٹا بہت شانت مزاج ہوتا ہے، بہت ریئر ہوتا ہے، ورنہ باپ اگر گرم مزاج ہے تو بیٹا کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی ہوگا۔ ہمارے یہاں کہ اردو میں مقولہ ہے نا، باپ کا بیٹا ہنس کا گھوڑا، کچھ نہیں تو تھوڑا تھوڑا، کچھ نہ تو کچھ ہوگا ہی اس کے اندر، نہیں تو چلنے کا اسٹائل ہوگا ایک جیسا، گھورنے کا اسٹائل ہوگا، ایک صفتیں آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کی صفتیں کسی میں ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد میں ایک بات اور ہے، هو الاول والآخر۔ یہ لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ الاول ہے، مطلب دنیا نہیں تھی تو بھی اللہ کی ذات تھی، وہی پہلا ہے، وہی ابتدا۔ هو الآخر، اللہ رب العالمین آخری ہے، جب دنیا ختم ہو جائے گی تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہ جائے گی، ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا ہوتا تو نعوذ باللہ اللہ اول کیسے ہوتا، ہے نا۔ تو لم یلد ولم یولد میں وہ چیز بھی داخل ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تیرے جیسا کوئی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اندر یہ ساری صفتیں تو ہیں، لیکن اس جیسی صفت کسی اور کے اندر پائی جاتی ہو نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، یہ جو میرا ایمان ہے کہ اللہ تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھ سے میں مانگ رہا ہوں،
تیری نہ تو کسی کا بیٹا ہے، نہ تیرا کوئی بیٹا ہے نا، تیرے جیسا کوئی نہیں ہے، یہ میرا ایمان ہے، یہ میری نیکی ہے، میں یہ ایمان رکھتا ہوں، یہ میری نیکی ہے، اس لیے میں تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس صحابی کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی، قد سأل اللہ باسمہ الاعظم۔ ہمارے ہاں اسم اعظم کس کو کہتے ہیں؟ سورہ یاسین کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسم اعظم اس کو کہا، اسم اعظم، اسم اعظم سورہ یاسین نہیں ہے، یہ اسم اعظم ہے۔ انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ اسم اعظم ہے۔ سورہ یاسین اسم اعظم نہیں ہے۔ الذی اذا سئل بہ اعطی، جب کوئی آدمی اس کے ذریعے سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دیتا ہے۔ وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، اور جب اس کے ذریعے سے اللہ سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ہر حال میں قبول کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ دعا قبول کروانے کے لیے یہ ایک دعا ذریعہ ہے، تو ہماری نیکیوں کا وسیلہ ہے۔ وشہد لذلك ایضا حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فی قصۃ الثلاثہ الذین دخلوا فی غار۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی، بہت مشہور حدیث کہ 3 آدمی غار میں گھس گئے، فانحدرت الصخرہ، ایک بڑا سا چٹان آ کے غار کے منہ پر اٹک گیا، فسدت علیہ ذلک الغار، وہ لوگ اس غار میں پھنس گئے۔ قال بعضهم لبعض، تو لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا، ادعوا اللہ بصالح اعمالکم، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اپنے نیکیوں کو وسیلہ بنا کر کے، ٹھیک ہے۔ فتوسل احدهم ببر والدیہ، تو ایک آدمی نے دعا کی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جو عمل تھا اس کو وسیلہ بنا کر، ہے نا، وہ لمبی حدیث، میں بکری چراتا تھا، دودھ لے کے آتا تھا، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، ہے نا، ایک رات میرے ماں باپ سو گئے تو میرے ماں باپ سے پہلے بچے کو نہیں پلایا والا پورا جو روایت ہے، تو کس لیے کیا تھا؟ کس لیے کیا تھا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، والدین کی خدمت والدین کو راضی کرنے کے لیے مت کرو، والدین کی خدمت کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ اگر والدین کی خدمت والدین کو راضی کرنے کے لیے کرو گے تو کچھ دن خدمت کرنے کے بعد خود سے پیچھے ہٹ جاؤ گے۔ کیوں؟ والدین ہے نا، اگر ڈانٹ دیے، کچھ بول دیے، دیکھو میں والدین کی اتنی خدمت کرتا ہوں پھر بھی میرے ماں باپ مجھ کو ڈانٹتے ہیں، کیا ہو جائے گا؟ دل بیزار ہو جائے گا، پھر خدمت بند ہو جائے گی۔ اگر ماں باپ کو آدمی خدمت کرتا ہے، ماں باپ کی کچھ پیسے ویسے دیتا ہے اور وہ پیسے اٹھا کر ماں باپ بیٹی کو دے دیے، ایک آدمی اپنے باپ کو 100 روپیہ دیا کہ رکھیے آپ خرچہ کیجیے گا، وہ اگر سیب خرید کے کھا لے، آم خرید کے کھا لے تو بیٹا کچھ نہیں بولتا، لیکن وہی پیسہ اٹھا کر کے وہ اپنی بیٹی کو دے دے یا دوسرے بیٹوں کو دے دے، کہ اس پیسے سے بسکٹ خرید کر کے اس بیٹے کو بچے کو کھلائے جو دوسرا ہے نا، آپ کے بچے کو نہ کھلائے، پیسہ میں دیا یار، میرا باپ کھلا رہا ہے کسی اور کے بچے کو، تو کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ وہ باپ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ اگر وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا نا تو اس کے دل میں بات کبھی نہیں گٹھی دیا، وہ جس کو چاہے اس کو کھلائے، میرا کام تھا دینے کا، مجھے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، ماں باپ کا کیا ہے نا۔ اسی لیے ماں باپ کی خدمت کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا۔ اس لیے میں نے کہا وہ نیکی ہو اور نیکی تقوی کے ساتھ ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، تو انہوں نے اپنے والدین کی خدمت کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ایک دوسرے نے وسیلہ اختیار کی، اپنے چچا زاد بھائی والا واقعہ ہے نا، اپنی چچا زاد بہن کے ساتھ، بہن کو کچھ قرضہ دیا تھا، اسے زنا کرنے کے لیے چاہ رہا تھا، ایک دم عین ٹائم پہ وہ اللہ کے ڈر سے اس زنا کو چھوڑ دیا، زنا نہیں کیا، کہ اللہ میں نے یہ گناہ صرف تجھے راضی کرنے کے لیے چھوڑا۔ بہت مشکل کام ہے نا، بہت مشکل کام ہے کہ آدمی طاقت و قوت کے باوجود، سب کچھ تیاری ہونے کے باوجود انسان زنا کرنے سے بچ جائے، اور آج کے ماحول میں تو اور مشکل ہے۔ لیکن کوئی واقعی اگر کیسا کرتا ہے اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، اس نیت سے نہیں، پتہ نہیں کوئی ویڈیو بنا رہا ہوگا، وائرل ہو جائے گا تو بدنام ہو جائیں گے، گاؤں میں عزت کا فالودہ ہو جائے گا، نہیں، اس لیے وہ ایسا کام سے بچ جاتا ہے کیونکہ اللہ کو راضی اور خوش کرنا ہے۔
تو واقعی میں یہ دعا، یہ وسیلہ ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جس کے پیچھے انسان جانے انجانے میں تو بھاگ ہی رہا ہے، لیکن وہ گناہ سے بھاگا، گناہ کے پیچھے نہیں، گناہ سے بھاگ کر کے واپس آیا۔ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، کیا ہے وہ واقعہ؟ مصر کے ایک رئیس گھرانے کی عورت، عزیز مصر کی بیوی، ان کو گناہ کے لیے بلاتی ہے، اور ان کے لیے گناہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر گناہ نہ کرے تو پتہ نہیں، آج کے ڈیٹ میں تو نارمل حوالدار 10-12 کیس بنا دیتا ہے، وہ تو بادشاہ کی بیوی تھی، وہ پتہ نہیں کتنا کیس چڑھا دے گی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کی، بھاگے، کس کے لیے؟ اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 اچھے کام کرنے والے ایسے ہوں گے، یعنی 7 اچھے کام ایسے ہیں جن کو جو بھی کرے گا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے سایہ عطا کرے گا۔ اس میں سے کیا ہے؟ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، ایک ایسا آدمی جس کو ایک عورت بلائے زنا کرنے کے لیے، جو اونچے گھرانے کی بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو، فقال انی اخاف اللہ، اور وہ بھاگے گا، نہیں، مجھے تو اللہ کا ڈر ہے بھائی، مجھے تو اللہ کا ڈر ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ تو ویسے ہی ایک آدمی دعا کرتا ہے کہ اللہ، سب کچھ تھا، طاقت، قوت، سب کچھ سامنے، سب راضی، میں چاہتا میں زنا کر سکتا تھا، لیکن صرف تیرے خوف نے آ کر کے مجھ کو اس گناہ سے روک لیا۔ یہ خوف ہونا چاہیے، اس لیے دعا سکھلایا گیا، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، کہ اللہ تو مجھے ایسا خوف عطا کر جو میرے اور میرے گناہوں کے بیچ میں آ کے کھڑا ہو جائے، دیوار بن کر کے، مجھ کو گناہ کرنے نہ دے، مجھے گناہ سے دھکا مار کر دور کر دے گا، نہیں، گناہ نہیں کرنے دیں گے، ایسا خوف عطا کر۔ یہ دعا سکھلائی گئی ہے، تو انہوں نے یہ دعا کی۔ اسی طرح سے ایک آدمی نے دعا کی کہ اللہ، ایک آدمی سے ہے نا کاروبار شروع کیا، اس کا حصہ تھا میرے پاس، اس کے حصے کو میں نے سنبھال کر کے رکھا، یہاں تک اتنا سارا ریوڑ بن گیا، جب وہ آیا تو میں نے اس کو پورا کا پورا دے دیا، چاہتا تو میں محنتانہ لے سکتا تھا، یہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں لیا، تو اللہ تو میرے اس دعا کو قبول کر، اور اس پتھر کو اللہ رب العالمین وہاں سے ہٹا دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی انسان اپنے نیکی کو وسیلہ بناتا ہے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کو، بلکہ ان تینوں لوگوں کو اس مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ لیکن نیکی ایک ایسی چیز ہے جو کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے، کبھی برباد نہیں ہوتی ہے۔ نیکی کا تو ثواب اپنی جگہ مسلم ہے، اس نیکیوں کو وسیلہ بنا کر کے انسان اللہ رب العالمین سے کچھ اور بھی مانگ سکتا ہے، کچھ اور بھی مانگ سکتا ہے اس نیکی کو وسیلہ بنا کر کے۔ نیکی کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی نے حج کیا خلوص کے ساتھ، وہ اللہ کے یہاں قبول ہوا، اس کا تو اجر جنت ہے ہی۔ دنیا میں کسی مصیبت میں آئے اور اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ میں نے اس خلوص کے ساتھ حج کیا تھا، اللہ تو میری دعا کو قبول کر لے، مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی اس کو نجات دیتا ہے۔ تو نیکیاں بیان کرنی چاہیے اللہ کے سامنے، انسان کے سامنے نہیں۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے تقوی پر گھمنڈ کر، تقوی پر گھمنڈ ہے نا، آپ بات کریں گے وہ لوگ ہم سے بات کرتے ہیں، ہاں ہم تو ایسا کیے تھے، ہم تو ویسا کیے تھے، ہم کھانا کھا لیے، جب پتہ چلا کہ وہ چوری کا مال تھا ہم وہیں کھڑے کھڑے الٹی کر دیے، ہے نا۔ ہم ایک جگہ دعوت میں گئے، دیکھا لوگ کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں تو ہم فوراً وہاں سے باہر نکل کر کے آ گئے۔ نیکیوں کا ذکر اللہ کے سامنے کیجیے نا، دنیا کے سامنے کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں دنیا والوں کے سامنے اپنے تقوی کا ذکر کر کے کہ ہم بہت ایماندار، دیندار، نیک آدمی ہیں، لہٰذا تم میرے زندگی میں میرے مرنے سے پہلے مجھ کو چادر چڑھا دو، ہے نا۔ لوگ تو مرنے کے بعد چادر چڑھا دو، تم کیا چاہتے ہو مرنے سے پہلے تم کو چادر چڑھا دیا جائے؟ کیا ضرورت ہے نیکیوں کا انسانوں کے سامنے ذکر کرنے کا؟ نیکیوں کا ذکر کرو اللہ کے سامنے،
وہی گناہوں کا ذکر بھی انسان کے سامنے نہ کرو۔ ہاں، آج کل کے جو ٹنڈیل قسم کے لڑکے ہوتے ہیں وہ اپنے گناہوں کا ذکر ہی نہیں کرتے ہیں، پرچار کرتے ہیں، ہے نا، حقہ پی پی کے اسٹیٹس میں لگاتے ہیں، دنیا دیکھو میرے گناہوں کو دیکھو۔ 21 دسمبر کو پاک اسٹریٹ میں جا کے جو ناچتے ہیں اس کا ویڈیو بنا کر دیکھو دیکھو میں ہجڑا کی طرح ناچ رہا تھا، مجھ کو دیکھو۔ کیوں اپنے گناہوں پر دوسروں کو گواہ بنا رہے ہو؟ جتنے بھی لوگ کتنے بھی اچھے دوست کیوں نہ ہوں، قیامت کے دن وہ تمہارے خلاف تمہارے جرم کے گواہ بنیں گے اللہ کے سامنے، ہاتھ پاؤں، ہے نا، گواہی دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، اس کے پاؤں گواہی دیں گے، جس کے سامنے بیان کرو گے وہ بھی گواہی دیں گے، ہر کوئی گواہی دے گا۔ لہذا انسان کو چاہیے اپنے گناہوں کا بھی ذکر دوسروں کے سامنے نہ کرے۔ بہت سی گناہ ایسے ہیں جو بیان ہو جانے کے بعد انسان سزا کا مستحق ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو چھپا دیتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ جیسے زنا، کوئی آدمی اگر زنا کیا ہے اور اسے چھپا لیا اور اللہ کا ڈر، اس کا خوف اتنا زیادہ اس کے دل میں آیا کہ وہ سچا توبہ کیا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن وہی انسان اگر دنیا کے سامنے ظاہر کر دے کہ میں نے یہ زنا کیا، اس کے بعد توبہ لاکھوں توبہ کرے، اللہ معاف تو کرے گا، معاف کر دے گا، لیکن شریعت کا حکم ہے کہ اس کو سزا بھی دی جائے گی۔ جیسے وہ صحابی والا واقعہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا کر ہڈی سے مارا تو اس کا کھوپڑی پھٹ گیا، خون نکلا، حضرت خالد بن ولید کے کپڑے میں گرا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا زانی کا خون، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مہلن یا خالد، اے خالد خاموش ہو جاؤ، بالکل مت بولو، کچھ مت بولو۔ اس نے ایسا توبہ کیا ہے کہ اس سے بھی بڑا گناہ معاف ہو جائے گا، اس سے بڑا گناہ معاف ہوا تو یہ معاف نہیں ہوا ہے، ہوا ہے تو پھر سزا کیوں ملی؟ اس لیے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ معاف اگر ہو جائے تو بھی اگر دنیا کو اس کے بارے میں پتہ چلے تو سزا ملنی چاہیے، یہ شریعت کا اصول ہے، حد نافذ ہونی چاہیے۔ اس لیے دنیا کو اپنے گناہوں کا گواہ نہیں بنانا چاہیے انسان کو، اور ایسے ہی انسان کو اپنی نیکیوں کو دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ تو بات دوسری طرف نکل گئی، بات کیا چل رہی تھی؟ بات یہ چل رہی تھی کہ اپنے نیکیوں کو وسیلہ بنا کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا جائز درست ہے، اس سے اللہ رب العالمین انسان کے دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تیسری قسم پر انشاءاللہ اگلے درس میں گفتگو کریں گے۔ تیسری قسم میں ہے کہ کسی نیک انسان سے دعا کروانا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔